آ جائیں صاحب، آ جائیں آگے آ جائیں. دیکھیں جی، یہ جو بلیک کلر آپ کو نظر آ رہا ہے کالے رنگ کا، یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے، ظاہر کر رہا ہے جبل عود کو، اس پہاڑ کو، جس کی لینتھ پہلے میں نے آپ کو بتائی تھی 7 کلومیٹر ہے، اور اس کی چوڑائی جو ہے وہ 3 کلومیٹر ہے. 360 فٹ اس کی اونچائی ہے زیادہ سے زیادہ. یہ چھوٹی پہاڑی ہے جبل رومات. اس پر سرکار نے 50 آرچرز کو، یعنی تیر اندازوں کو تعینات فرمایا تھا. یہ دنیا کی ٹاپ کلاس ڈیفینسنگ ٹیکنیک ہے، اور پوری دنیا میں جتنے بھی ملٹری کالجز ہیں یا وار یونیورسٹیز ہیں، سب میں اس سبجیکٹ کو ضرور پڑھایا جاتا ہے. خاص طور پر اعلیٰ رینکنگ، جہاں سے بندہ لیفٹیننٹ کرنل بننا شروع کرتا ہے، ان وار کالجز اور ملٹری یونیورسٹیز میں اس سبجیکٹ کو لازمی طور پر پڑھایا جاتا ہے. کیسے 700 لوگوں کے ساتھ 10,000 کا مقابلہ کیا جاتا ہے. 50 تیر انداز سرکار نے یہاں تعینات فرما دیے، اور یہ 650 صفحات ہیں گرین لائن سبز کلر کی، اور یہ ریڈ لائنز ہیں، یہ ظاہر کرتی ہیں کفاران مکہ کی 10,000 اسٹرینتھ کو. اب جنگ شروع ہوئی. جیسے جنگ شروع ہوئی یہ آگے بڑھنا چاہتے تھے، لیکن جب رومات پر بیٹھے ہوئے آرچرز تیر انداز ان پر تیروں کی بارش کرتے، یہ پیچھے ہٹ جاتے. جیسے یہ پیچھے ہٹتے مسلمان اور آگے بڑھ جاتے، حتیٰ کہ ان کو دھکیلتے 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 یہ پیچھے لے گئے. یہ لے گئے اس پہاڑی کے پیچھے، اس حصے کے پیچھے چلے گئے تمام کافر. یہی میدان جنگ کا ایریا ہے. جس جگہ ہم کھڑے ہیں، یہ آگے والا حصہ جو ہے یہ سارا میدان جنگ ہے. ان کو دھکیلتے ہوئے مسلمان یہاں لے آئے اس پہاڑی کے حصے کی بیک سائڈ پر. اب جیسے ہی وہ پیچھے چلے گئے، اب تمام مسلمانوں نے یہ سوچا کافر بھاگ چکے ہیں، ہم جنگ جیت چکے ہیں. جو فیلڈ میں تھے، یہاں موجود تھے جو مسلمان، وہ آ کے آرام کرنے لگے اور ایک دوسرے کو جنگ کا حال حوال سنانے لگے. یہ 50 لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے، جن کو سرکار نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب تک میرا حکم نہ آ جائے تو اپنے نیچے نہیں اترنا ہے. انہوں نے سوچا اب جنگ ختم ہو چکی ہے، بھاگ چکے ہیں لوگ، ہمارا کیا سودا بیٹھنے کا، جنگ ختم ہو گئی. 50 میں سے 40 لوگ نیچے اترے، 10 لوگ سرکار کی حکم کی پرواہ کرتے ہوئے بیٹھے. باقی لوگوں نے سوچا کہ یار جنگ ختم ہو چکی ہے، بس چلو. یہ بھی نیچے آ گئے، اپنے زخمیوں کی اور شہداء کرام کی یہاں دیکھ بھال کرنے لگے. خالد بن ولید جو اس جگہ بیٹھا تھا پیچھے، اس پہاڑی کے اس جگہ پر بیٹھا ہوا تھا پیچھے، اس نے دیکھا کہ جبل رومات خالی ہو چکی ہے، صرف 10 لوگ بیٹھے ہیں، اب تیر برسانے والا کوئی رہا نہیں. اس نے کیا کیا، اپنے 200 گھوڑ سواروں کو اکٹھا کیا اور یہ پیچھے چلا گیا. ایسے گیا جی، وہاں تک گیا اس کے اینڈ پہ، اور پھر ایسے آیا. اب ان کی جو تھی وہ چہرے اس سائڈ پر تھے، پشت بیک سائڈ پر تھی، جس طرف سے خالد بن ولید آ رہا ہے. اس نے اچانک سے ان پہ حملہ کیا. 10 لوگ پہلے اس نے شہید کیے جبل رومات پر بیٹھے ہوئے. اس کے بعد پھر اس جگہ جو اپن آرام کر رہے تھے لوگ، ان پر اچانک سے حملہ کیا. ادھر سے پیدل مشرکین مکہ بھی آ گئے اس پہاڑی سے. جیسے اس نے اٹیک کیا، یہ بھی ادھر سے نکل آئے. اب یہ دونوں سائڈوں سے مسلمان سینٹر میں آ گئے. ادھر سے گھوڑ سوار حملہ کر رہے ہیں اور ادھر سے پیدل ان کی فوج حملہ کر رہی ہے. اس دوران سرکار پر انہوں نے بہت کوشش کی، بہت زیادہ کوشش کی کہ ہم سرکار کو شہید کر دیں. اس موقع پر شہید ہوئے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ مکہ کے شہزادے تھے، بہت خوبصورت انسان تھے. سرکار کی شکل مبارک سے ان کی شکل بہت زیادہ ملتی تھی. جب وہ شہید ہوئے اس جگہ پر تو کافر سمجھا کہ ہم نے اپنا مقصد حاصل کر لیا ہے. انہوں نے ایک دوسرے کو آوازیں دی، اور چلو بھائی ہم نے اپنا مقصد حاصل کر لیا. حضرت مصعب بن عمیر کی شہادت کے بعد یہ سارے کے سارے کافر واپس چلے گئے. سرکار اوپر تھے پہاڑ کے اوپر، کیونکہ مسلمانوں کو گھیر کے ان کی حفاظت کرتے ہوئے دنیا کی بہترین جرات مندی دکھائی کہ اپنے چہرے سرکار کی طرف کر لیے، اپنی پشتیں جو ہے کافروں کی طرف کر دیں. جو بھی تیر تلوار نیزہ آتا صحابہ کرام کی پشتوں پر لگتا، ان کے چہرے اور سرکار کا محفوظ رہتے. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پشت مبارک پر 72 زخم ہیں. اتنی بہادری کی مثال کوئی نہیں پیش کر سکتا اس دنیا میں. یہ وہ جگہ ہے، بس چھوٹی سی ایک اجتہادی غلطی ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ مشترکہ ہوئی تھی، اجتہادی غلطی ہوئی. وہ اس کی وجہ سے
सरकार के फरमान से थोड़ी सी रूह गर्दानी हुई तो इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। इसमें सबक यही पोशीदा है कि सरकार के फरमान के मुताबिक जब भी हम चलेंगे हम कामयाब व कामरान हैं। जब भी सरकार के रास्ते से हटेंगे, हुक्म से हटेंगे, फिर दुनिया हमारे ऊपर गालिब आ जाएगी। आ जाएं जी, हाजिरी देते हैं जी, फिर आपको दुआ की